بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی ARYQ TV پر حسب معمول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ ہر جمعہ اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے ARY کے ان اسٹوڈیوز سے، جو بظاہر اسٹوڈیوز ہیں لیکن اصل میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو اسکرین کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے وہ بالکل ایک گھر والا ماحول ہے۔ ظاہر ہے کوئی اسکرپٹڈ پروگرام تو ہوتا نہیں، سیرت کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے ہیں اور ہر موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم جہاں جہاں بھی موجود ہیں، میں بھی شامل ہوں اس میں، ظاہر ہے پہلے میں شامل ہوں، اس کے بعد ہم سب، ہمیں اپنی زندگی کے ایکٹیویٹیز کا یا سرگرمیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں۔ اور کبھی کبھی اپنا جائزہ لیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم قریب تو ہیں ہی نہیں، صرف دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کاہلی اور سستی کی وجہ سے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو پچھلی مرتبہ جو پروگرام ہو رہا تھا وہ اسی حوالے سے ہو رہا تھا جس میں علم کی بات ہوئی تھی، پھر یہ ہوا کہ علماء کرام کی بات ہوئی تھی کہ علماء کرام وہ بھی ہیں جو دین کی تعلیم پھیلا رہے ہیں اور بہت ڈیووشن کے ساتھ، یعنی پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے، اور علم نافع ان کے پاس ہے جو خود کو بھی نفع پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی۔ پھر کچھ علماء، ظاہر ہے ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی علماء کرام ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ علماء سو ہیں، کہ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف شہرت، عزت حاصل کرنا اور اس سے پیسہ کمانا، اور پیسے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فتنہ قرار دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بہرحال تو اس پر بات ہو رہی تھی۔ اصل میں ہم جو سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، آج کل چونکہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا اور سیرت کے سلسلے کے جلسے اور تقاریب جو ہیں وہ بہت جاری و ساری۔ ابھی بھی اس پروگرام سے پہلے شجاع صاحب جو ہیں وہ ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے گفتگو کر کے یہاں اسٹوڈیو میں پہنچے ہیں، تو جگہ جگہ جو ہے پروگرام ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صرف ایک پہلو پر ہمارے ہاں گفتگو ہوتی ہے۔ میں شجاع صاحب کو نہیں کہہ رہا، یہ تو جاتے ہیں تو جو گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ دعوتی پہلو پر ہوتی ہے رسول اللہ کے، صرف دعوت دین کا کام جو ہے وہ کیا جائے۔ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے دو پہلو ہیں، ایک دعوت دین کا پہلو ہے اور ایک اقامت دین کا پہلو ہے، اور دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محنت شاقہ کی ہے۔ ہم صرف دعوت کی طرف تو رجوع کرتے ہیں لیکن ہم اقامت کی طرف جو ہے رجوع کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو میں چاہوں گا شجاع صاحب سے کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیں، پھر آج انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ ابھی آپ ایک لمبی تقریر کر کے آ رہے ہیں اور پھر ایک نئی گفتگو جو ہے اس کا آغاز ہم یہاں کر رہے ہیں، تو میرے خیال ہے پچھلے پروگرام کا ریکیپ تھوڑا سا لے لیں پھر آگے چلیں۔ جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشستوں سے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہی تعلق سے کلام کرتے ہوئے آئے، البتہ پچھلے پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا، اور پھر آپ علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے تقاضے کے طور پر آپ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا ذکر بھی آیا، اور پھر اس ذیل میں 23 برس کی محنت کس کام کے لیے تھی، 23 برس کا مشن کیا تھا، شب و روز کس محنت کے لیے لگے۔ یقیناً امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی تعلیم بھی عطا فرمائی، عبادات کی تعلیم بھی عطا فرمائی، اور تزکیے کے امور بھی ہمیں سکھائے۔ اسی طرح معاملات کا درست کرنا، اخلاق کا بہتر ہونا، حقوق العباد کو ادا کرنا، گھریلو زندگی کے بارے میں
رحمی رشتوں کے بارے میں اور کاروباری زندگی کے بارے میں بہت ہدایت حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور ہم وقتاً فوقتاً کلام بھی کرتے آئے ہیں۔ جی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 23 برس کی محنت کیا تھی، 23 برس کی جد و جہد کیا تھی۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے 2 بنیادی باتوں پر کلام کیا تھا، ایک نبی اکرم علیہ السلام کے ادب اور احترام کا تذکرہ، جس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا بھی ذکر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کی روبرو اس طرح بلند آواز سے کلام نہ کرنا جیسے ہلکے انداز میں ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہاری عبادات حبط یعنی ضائع نہ ہو جائیں، اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ قرآن کریم کا یہ حساس ترین مقام نبی مکرم علیہ السلام کے ادب اور احترام کے تعلق سے، اس پر ہم نے کئی باتیں کی، اور اس کا یہ بھی حاصل کہ جب ادب ہوگا، احترام ہوگا، تعظیم ہوگی، محبت ہوگی نبی علیہ السلام کی، تو عمل ثبوت پیش کرے گا، اور عمل ثبوت پیش کرے گا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی پیروی، آپ کی اتباع دکھائی دے گی۔ یہ اتباع زندگی کے تمام معاملات میں ضروری ہے۔ یقیناً آج ہم آگے بڑھ کر دعوت دین پر بھی کلام کریں گے اور آئندہ اقامت دین کی جد و جہد پر بھی کلام کریں گے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت پا جانے والا ہر عمل قیمتی ہے، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ لوگ جذبات میں کہہ جاتے ہیں، نہ قطعا نہیں، ہر عمل سنت تو سنت ہے، سنت تو سنت ہے، جب نسبت امام الانبیاء سے ہو گئی تو وہ قیمتی ہے، خواہ وہ رات کو سونے کے آداب ہوں، صبح بیدار ہونے کے آداب ہوں، کھانے پینے کے آداب ہوں، لباس پہننے اور تبدیل کرنے کے آداب ہوں، ہر عمل امام الانبیاء کا قیمتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ بھی جانا اور سمجھنے کی کوشش کی، ہم انگریزی میں کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں عرض کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ، اور اردو ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش، تو بھائی خوب سے خوب تر اور خوب ترین کی بھی تو تلاش کرو، تو کیوں نیور سیٹل فار دا لیس؟ انگریزی میں مانتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش، تو امام الانبیاء کی زندگی میں بھی خوب ترین کی تلاش کرے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب ترین سے مراد کیا ہے؟ 23 برس کی جد و جہد کا رخ کیا تھا، تو ہم 2 رخ ان پر کلام کرنا چاہ رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اشارتاً کلام کیا تھا، ایک 23 برس کی محنت ہے دعوت دین کی، دعوت کہیں، تبلیغ کہیں، اللہ کی طرف بلانا کہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا کہیں، انگریزی میں پریچنگ کہہ لیں، پروپیگیشن کہہ لیں، جو چاہیں الفاظ استعمال کر لیں۔ تو ایک ہے دعوت دین کا عمل جو 23 برس کی مستقل سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور دوسرا آپ کا مشن کیا تھا؟ صرف دعوت نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، پہنچانا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، سکھانا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قرآن کریم کے احکامات کا نفاذ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے عطا کردہ دین اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ 2 رخ اور جڑے ہوئے آپس میں، یہ 23 برس کی مستقل سنت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم دعوت دین کے حوالے سے کچھ پہلوؤں پر کلام کریں اور پھر اقامت دین انشاءاللہ آئندہ اس پر بھی کلام رہے گا۔ یہ جو بھی شعیب صاحب نے گفتگو فرمائی، جسے سورہ حجرات کا حوالہ دیا گیا آیت نمبر 2 کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، عزت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ کی ہے، بہت سخت تنبیہ کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب میں اگر تھوڑی سی کمی آ جائے کسی حوالے سے بھی تو اعمال ضائع ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بہت سینسٹیو یا بہت حساس معاملہ ہے۔ شجاع صاحب ہر سال جاتے ہیں، آپ میں سے بھی کچھ حضرات کو جانا ہوا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود مسجد نبوی میں یہ حال ہے کہ بہت دھیمی آواز میں گفتگو کی جاتی ہے، شور کی گنجائش نہیں ہوتی، بہت ادب سے، اور اگر ذرا سا بھی کوئی اونچی آواز میں گفتگو کرے تو لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ یہ ادب اب بھی ادب کا یہ حال ہے۔ مسجد میں جب کام ہو رہا تھا، مسجد کی توسیع ہوتی ہے تو وہاں اوزار استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ وہاں جو پتھر بھی لا کر رکھے جاتے ہیں تو وہ کپڑوں میں لپیٹ کے اتنی آہستہ سے رکھے جاتے ہیں کہ ان کی آواز سنائی نہ دے، اور جو کٹنگ وغیرہ کا کام کرنا ہوتا ہے وہاں سے لے جا کے مسجد نبوی سے بہت دور جا کے وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور لا کے بہت سلیقے سے وہ لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو جاری و ساری و قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم وہ بدنصیب ہیں جو رسول اللہ کا ادب کرتے وقت جو ہے تمام حدود کو پھلانگ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہے
اب اس طرح لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری سہو اور غلطیوں کو معاف کرے، بلا روک ٹوک ہم اونچی آواز میں نام لے رہے ہوتے ہیں، درود بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو پہلے آپ کے نام نامی پر درود پڑھا جائے۔ جی آپ کی آواز اور بلکہ آپ کی آواز تو پہنچ رہی ہے، آپ کی بات کو بلند اللہ تعالیٰ فرمائے۔ میں اس میں کچھ باتوں کو پھر دہرائی دیتا ہوں جو پچھلے پروگرام میں بھی اور اس سے پچھلی نشستوں میں بھی ذکر آیا تھا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم از کم درود ہے نا، کم سے کم الفاظ ہیں، درود ہے۔ اس کو تو اچھے انداز سے اختیار کریں۔ شاید ہم نے پچھلے پروگرام سے بھی بات کی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بڑوں کے بارے میں، چاہے وہ دینی اعتبار سے بڑے ہوں یا سیاسی اعتبار سے بڑے ہوں یا اور دیگر اعتبارات سے، اتنے لمبے چوڑے القابات کا استعمال کرتے ہیں۔ جی حضرت قبلہ دامت برکات العالی فلاں فلاں فلاں، شیخ العجم، شیخ العرب، مفتی اعظم، دھندے محقق عصر دوراں، پتہ نہیں کیا کیا۔ بلکہ میں عرض کرتا ہوں، چھوٹی عمر کی بات ہے، اسکول لائف سے کی اختتام کی بات ہے، تو ایک کتاب چاہت آیا جس میں کسی محترم کا نام 5 لائنز میں لکھا ہوا تھا، القابات، جزاک اللہ خیر۔ تو میں نے ایک مفتی صاحب بڑے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شہید بھی کر دیے گئے تھے، میں نے کہا حضرت یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ محترم کا اس میں نام کدھر ہے القابات۔ تو انہوں نے بہت پیاری بات کہی، کہا بیٹا بات یہ ہے کہ پہلے اعمال بہت تھے، نام چھوٹے چھوٹے تھے، اب بیٹا اعمال تو ہے نہیں تو کچھ نہ کچھ نظر تو آنا چاہیے، نام بڑے القاب اتنے بڑے بڑے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر، تو آپ کا جب نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح طرح ادا کریں۔ کہاں کہاں ہماری زبان کتنے منٹس کیا گھنٹوں استعمال ہو جاتی ہے، بے شک، تو یہ ادب کا تقاضا۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے مسجد نبوی کا تذکرہ فرمایا، وہاں بھی آیت کریمہ روضہ مبارک پر لکھی ہوئی، یہی لکھی ہوئی ہے۔ اور ابھی جو آپ نے ذکر فرمایا نا کہ وہ وہاں پہ کوئی آواز کسی کنسٹرکشن کے حوالے سے قطعاً اس کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ سیدنا عمر کے دور سے رضی اللہ عنہ، لوہار کا کوئی کام کرنے لگا تو اس کو سیدنا عمر نے مسجد نبوی سے دور کہا کہ دور جا کے اپنی دکان کرنا، آواز ادھر نہیں آنی چاہیے۔ اور مسجد نبوی کی جو تعمیر سابقہ دور میں ترکی کی حکومت کی زیر اہتمام ہوئی، کہاں ہوتی تھی؟ وہ ذرا ہمارے کئی کلومیٹر دور لے جا کے بناتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب حفاظ کرام کام کرتے تھے اور ڈھونڈ کے وہ مستری مزدور لائے جاتے تھے جو حفاظ ہوں اس زمانے میں، جی، اور وہ درود پڑھتے پڑھتے کام کرتے تھے۔ جی، کنسٹرکشن میں جو کچھ بھی استعمال ہونا ہے وہ تیار دور ہوگا، ٹھوک کے لا کے لگایا جاتا ہے، لا کے پیسٹنگ اس کی ہوگی بس۔ تو بہرحال یہ بھی وہ ادب ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں تعظیم اختیار کی گئی، احترام اختیار کیا گیا۔ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ احترام رسول کے بارے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے چونکہ ہم بے ادب ہو چکے ہیں اور غیر محتاط ہو گئے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور پروگرام میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ احترام اور ادب رسول کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور یہ کہ مسجد نبوی میں، اچھا یہ پرانے زمانے کی، ترکوں کے زمانے کی بات تو بہت پرانی ہے، ابھی حال ہی میں جو کنسٹرکشن ہوئی ہے، ایکسٹینشن ہوئی ہے، یعنی توسیع ہوئی ہے مسجد نبوی میں، اس پہ بھی ہمارے ایک صحافی دوست جو ہیں انہوں نے اپنے مشاہدہ جو ہے وہ شیئر کیا تھا سوشل میڈیا، بتایا تھا کہ صاحب میں نے بڑی دیکھا جا کر اور بڑے حیرت کی بات تھی کہ وہاں جو ہے وہ ماربل کاٹا جاتا تھا تو گرائنڈر استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اس پہ سائلنسر لگے ہوتے تھے، آواز نہ پیدا ہو، وہ اٹھا کے اور لے جاتے تھے اور تولیوں میں لپیٹ کے کپڑوں میں وہ لے جا کے وہاں سے ناپ لے جاتے، پورا تیار کر کے لاتے تھے، کپڑے پہ رکھتے تھے کہ آواز پیدا نہ ہو، بڑا آرام سے اسے کھسکا کے وہاں پیسٹ کرتے تھے۔ تو وہ ابھی بھی یہاں وہ یہ ہوتا ہے وہاں، بالکل۔ اچھا وہاں وہ تو بہت پرانا ہے، جب میں گیا تھا تو وہاں کچھ لوگ جب زور سے بات کرتے تو وہاں ان کے جو وہاں کے جو منتظمین ہیں وہ بھی کہتے تھے بالکل آہستہ، بالکل، اشارے سے زیادہ، اشارہ کرتے ہیں، آہستہ گفتگو نہ کرنا، رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ تو وسلم۔ وہاں جب روضہ رسول علیہ السلام پر حاضری ہو تو بھی ادب۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے مفسرین کے ہاں، جب نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہوں تو ہم خاموشی اختیار کریں۔
اسی طریقے پر آپ کا میرا ڈسکشن ہو گیا، ڈیبیٹ ہو گئی، کوئی نزاع کا معاملہ ہو گیا، آپ نے ایک دلیل حدیث رسول علیہ السلام سے پیش کر دی، اب مجھے خاموش ہو جانا چاہیے، کیوں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں اس پر کچھ کہوں تو آواز سے بلند ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کے ذکر خیر میں بات ہم نے کئی مرتبہ پہلے بھی کی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا جانا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جی، الفاظ کا چناؤ بھی، جی کلام کا چناؤ، ہاں، بہترین ہو، ادب والا ہو، احترام والا ہو، اور اللہ ہم سب کی حفاظت رکھے، بازاری قسم کے الفاظ نہ ہوں، عشق و محبت اور لیلا مجنوں کی داستانوں کے انداز نہ ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ بے ادبی۔ پھر موسیقی کا استعمال، بینڈ باجوں کا استعمال، یہ تو گناہ در گناہ والی، گناہ در گناہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے وعدے ارشادات کے خلاف یہ بات ہے۔ خواتین بیٹھ کر، مردوں کے درمیان بیٹھ کر ترنم کے ساتھ، علماء نے اس کی گنجائش نہیں بیان فرمائی، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ خواتین کے درمیان میں بیٹھ کے کچھ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن نامحرم مردوں کے سامنے، اور پھر الفاظ کی آواز کی کشش کا معاملہ، یہ وہ پہلو ہیں کہ جس کے حوالے سے علماء کلام منع فرماتے ہیں۔ ان پہلوؤں پہ بھی ادب اور تمام مسالک کے علماء منع فرماتے ہیں، اس کا مسلک سے کوئی تعلق بالکل نہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں اس بات پر، یعنی موسیقی کا یعنی آلات موسیقی کا استعمال غلط بات ہے، نامحرم مردوں کے سامنے ترنم کے ساتھ خواتین کچھ باتیں کریں، اس کی گنجائش نہیں دی گئی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ اس معاملے میں حساس ہونا چاہیے، یہ بات ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کی تھی۔ اب آگے چلتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، ان سب کا ایک بڑا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی اتباع کا معاملہ۔ ایک حدیث مبارک بار بار ہم نے پیش کی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس سے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے راستے سے، میرے عمل سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت بھی عطا کرے، وہ ایمان کا تقاضا، آپ کی اتباع اور پیروی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا ساتھ ہمیں اللہ جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ اب بات کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں، اسی محبت، عقیدت، ادب اور احترام کا تقاضا حضور کی اتباع ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتباع کا دائرہ پوری زندگی پر محیط ہے، انفرادی معاملات سے لے کے اجتماعی معاملات۔ زندگی میں عبادات ہوں، خوشی غمی کے مواقع ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، رویے ہوں، گھر ہو، کاروبار ہو، ان سب میں اتباع رسول لازم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی برسوں سے جاری اس پروگرام کا ٹائٹل ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب آئیے اگلا سوال ہے جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں ٹچ کیا تھا، انٹرو میں آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ اتباع ہر گوشے میں اور ہر عمل نبی علیہ السلام کا، ہر سنت آپ علیہ السلام کی قیمتی ہے۔ خوب ترین کیا ہے، قیمتی ترین کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خوب سے ہے خوب تر کہاں، رکتی ہے آج دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو نظر کہاں جا کے رکنی چاہیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نیت کتنا ہے۔ بالکل، اور اس اخلاص کے ساتھ حضور کی محبت جتنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہم آپ کی سنت میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہم دنیا میں ایک جگہ رکتے تو نہیں ہے نا، اگر آج کسی کی سیلری 50,000 ہے، وہ کوشش کرے گا 70,000 ہو جائے، لاکھ ہو جائے۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں چاہے گا میرا اپنا فلیٹ ہو جائے، آج کوئی چھوٹے فلیٹ میں چاہے گا میرا بڑا فلیٹ ہو جائے، آج جو ہے میرے بچے نے میٹرک کر لیا تو چلو وہ انٹرمیڈیٹ کر لے، گریجویشن کی طرف چلا جائے، ماسٹرز کی طرف چلا جائے، پی ایچ ڈی بھی کر لے، اور اسکلز بھی سیکھ لے۔ خوب سے خوب تر کی کوشش ہے، تو خوب ترین کی کوشش تو ادھر کرنی چاہیے نا۔ اب آئیے ہم اس نقطے کو شروع کریں کہ 23 برس کی مستقل سنت کیا ہے، اور دلچسپ بات کیا ہے۔ ناظرین اگر دل وسیع کر کے سنیں، ہم جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے طرز عمل کی روشنی میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، تینوں ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور امت میں کوئی ان کا انکار تو نہیں کرتا۔ تینوں کے پاس دلائل قرآن و حدیث سے ہیں۔ ہاں،
کتاب و سنت سے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے طرز عمل سے، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تم پر میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین جو مہدیین ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے عمل کے دلائل ان کے پاس موجود ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سب اس امت کے محسنین اور بزرگ ہیں۔ یہ میں نے کیوں حوالہ دیا؟ ہمیں یہ اختلاف تو ملتا ہے نا علمی انداز سے، سب کے پاس دلائل ہیں اور سب جس انداز سے نماز ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، کیونکہ اخلاص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت، لیکن پیچھے جو ہے وہ حدیث کی سپورٹ ہے، سپورٹ موجود ہے۔ اچھا دلیل بعد میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، ہاتھ نیچے باندھنا، ہاتھ سینے پر باندھنا اور ہاتھ چھوڑ کر قیام کرنا نماز میں، یہ تینوں باتیں مل جائیں گی۔ اختلاف تو ہے نا، لیکن علم کی بنیاد پر ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب جو ہم 23 برس کی سنت کی بات کرنے لگے اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کسی مسلک کا نہیں، کسی مسلک کا اختلاف نہیں۔ یہ اہم ترین بات ہے، یہ مستقل ترین سنت ہے نبی اکرم علیہ السلام کی اور متفقہ ترین سنت ہے جس میں سب کا اتفاق ہے۔ اور آج ابھی ہم بات کر رہے ہیں دعوت دین کی سنت پر، کسی مکتب فکر کا، کسی مسلک کا، ائمہ مجتہدین کا کسی کا اختلاف نہیں کہ 23 برس کی ایک مستقل سنت، 23 برس کا اس مستقل کام، 23 برس کی مستقل ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دعوت دین کی۔ آج وہ ختم نبوت کے بعد ہمارے ذمہ، ابھی ہم آگے بات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ 23 برس کی سنت بڑا پیارا مقام ہے قرآن پاک کا، ناظرین نوٹ بھی کریں، خود مطالعہ بھی کریں۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 108، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں نبی مکرم علیہ السلام سے کہلوایا گیا، قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ہادھی سبیلی، سبیل راستے کو کہتے ہیں، یہ میری سبیل، یہ میرا راستہ، یہ میرا طریقہ ہے، ہادھی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف انوائٹ کرتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، یقین، کنوکشن، دلائل کے ساتھ۔ انا، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، ومن اتبعنی، اتباع کا لفظ آیا، اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے حضور کا راستہ، کیا ہے حضور کا طریقہ، کیا ہے حضور کی مستقل سنت صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی طرف دعوت دینا پوری یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ گویا یہ 23 برس کی سنت کا عمل بیان ہو رہا ہے جس کی اتباع کرنا آج ہم مسلمانوں پر ختم نبوت کے بعد لازم ہے۔ اور یہ وہ دعوت کا کام ہے جو جیسے کہ شجاع صاحب نے فرمایا کہ ختم نبوت کے بعد چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو وصیت فرمائی تھی امت کو، اس میں آخر جملے یہی تھے کہ جس کے پاس ایک آیت بھی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ جس کے پاس ایک آیت بھی ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ، وہ حاضر لوگ جو میرے سامنے موجود ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو غائب ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ اور یہ رسول اللہ کا حکم ہے، وصیت ہے کہ یہ کام کرنا، چنانچہ ہر اہل ایمان پر یہ فرض ہے کہ اگر اس کے پاس ایک آیت بھی ہے وہ آگے بڑھا دے، اسے ایک حدیث بھی ہے وہ اسے آگے بڑھا دے، یہ ہمارا مستقل کام ہے، جی اللہ آپ کو یہ کار نبوت ہے۔ بالکل، بلکہ بڑا ایک دلچسپ جملہ ہے، ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے۔ باقی ہے، اب اس کا فرق بھی سمجھ لیں، نبوت، نبأ کہتے ہیں خبر کو، اور وہ خبر جو وحی کے ذریعے آتی تھی وہ آنا بند ہو گئی، جی ختم نبوت ہو گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مگر رسالت پہنچانے والا عمل، خبریں آنے کا سلسلہ بند، وحی کا دروازہ بند، پہنچانے والا عمل جاری، ذمہ داری ہماری۔ چلیں جملہ بھی قافیہ بن گیا۔ اچھا، آج کسی بچے سے بھی پوچھے بیٹا کلمے کا ترجمہ کرو تو کیا ترجمہ ہم کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی جی، تا قیامت، ہاں، دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ نہیں ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے، رسول آپ ہی ہیں، قیامت تک رسالت آپ کی جاری رہے گی، البتہ آپ کی ختم نبوت کی بحاف پر یہ پہنچانے والا عمل امت نے انجام دینا ہے۔ اور آپ نے 2 احادیث بیان فرمائی، حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہوا؟
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں سے، صحابہ کرام 1.25 لاکھ کم و بیش موجود، گواہی لی، الا هل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کر دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے عرض کی ایک زبان ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی مبارک انگلی شہادت والی آسمان کی طرف بلند فرمائی، عرض کی یا اللہ، اے اللہ تو گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کل اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی پوچھے گا پہنچایا کہ نہیں، قرآن پاک میں ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 میں، حالانکہ اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے، جی جی وہ ہر چیز کی جواب طلبی کرے گا۔ جی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 ہے، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، امتوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اب ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، تو رسولوں سے بھی سوال ہونا ہے، امتوں سے بھی۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے گواہی لے لی، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا، پھر وہ فرمایا جو آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج تم میں سے یہاں پر موجود ہے اس کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر گفتگو ہو رہی تھی، جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، شجاع صاحب نے بہت تفصیل سے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہاں حاضر ہیں ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ گویا یہ ایک رسول اللہ کی امانت ہو گئی ہے امت پر، آپ کی امت پر، کلمہ گو مسلمانوں پر رسول اللہ کی امانت ہے جسے مستحقین تک پہنچانا۔ مستحق میں اس لیے کروں کہ حق ہے ان لوگوں کا کہ جنہیں ہدایت درکار ہے، تو مستحقین تک یہ امانت پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل ایسے ہی جیسے وراثت پہنچانا ضروری جی بالکل بالکل، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سے کچھ اور باتیں بھی یاد آگی عرض کریں گے آگے انشاءاللہ۔ تو حجۃ الوداع کا موقع، نبی علیہ السلام نے گواہی دے دی، گواہی لے لی، گواہی دے دی سے مراد آپ نے پیغام پہنچا دیا نا، بے شک گواہی لے لی، سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا، ڈاکومنٹ مکمل ہو گئی بات۔ اب گواہی دینے کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو یہاں شاہد ہے، موجود ہے، غائب تک پہنچا دے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ایک سوال آتا ہے بھائی کیا سب نے کرنا ہے؟ او بھائی سب نے کرنا تو ہے ہی ہے، اس کی دلیل ابھی آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ جو دوسرے حدیث آپ نے بیان فرمائی وہ ہے بخاری شریف میں، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت تمہیں آتی ہو۔ آیت کا ترجمہ بات کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تمہیں دین کی معلوم ہوئی تم اس کو پہنچا دو۔ کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ میں تو عالم فاضل نہیں ہوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو زیادہ دین نہیں آتا، مجھے دین کا علم زیادہ نہیں، تو سیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ۔ لیکن اگر ایک آیت ایک بات بھی آتی ہے تو یہ تم کوالیفائیڈ ہو چکے ہو پہنچانے کے لیے، پہنچانے کے، بشرطیکہ کہ وہ مستند ہو۔ ہاں بالکل مستند بات ہو، یہ بہت اہم بات یہ ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے سنی ادھر پہنچا دی، ادھر سے سنی ادھر پہنچا دی، اس میں تو پکڑے جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ پہلے مستند یہ طے کر لیا جائے کہ یہ سند یافتہ بات ہے جو پہنچنی ہے، اور پھر اسے آگے پہنچا دی۔ جی تو یوں ہر امتی اس کام میں شامل ہو گیا۔ اب آئیے اس کی جو فرضیت ہے، فرضیت میں کس معنی میں کہہ رہا ہوں؟ کوئی کہے جی وہ جناب کیو ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے نا، مسجد میں امام صاحب گفتگو کر رہے ہیں نا، فلاں عالم دین بات کر رہے ہیں نا، اور فلاں دینی جماعت کام کر رہی ہے نا، جی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی بات نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کی اس کی استعداد اور استطاعت اور دائرے کار کے اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ اچھا امتی تو وہی کہلائے گا جو یہ کام کرے گا، کیوں؟ امت اسی کام کے لیے تو کھڑی کی گئی ہے، اسی کام کے لیے تو پیدا کی گئی، برپا کی گئی، برپا کی گئی، برپا کی گئی کا لفظ استعمال ہوا۔ جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 بہت مشہور ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ ڈاکٹر صاحب اتنا حصہ پوری امت کو یاد ہے، ہم بہترین امت ہیں۔ اور بھائی کیوں بہترین ہو؟ اپنے مطلب کی بات ہے نا۔ کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں دوسروں کے لیے برپا کیا گیا، دوسروں کے لیے تمہیں اٹھایا گیا۔ یہ بات ہمیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے علیہ رحمہ کہ بھائی تو دنیا اپنے لیے جیتی ہے، تم نے دوسروں کے لیے بھی جینا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے،
دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر ہم پر ڈالی گئی. تو تم آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تأمرون بالمعروف تم معروف کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر منکر سے روکو گے، وتؤمنون باللہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ڈاکٹر صاحب ایک اور عجیب نکتہ علماء نے لکھا، قرآن پاک پڑھ جائیں اکثر ہمیں ایمان کا ذکر پہلے ملتا ہے، عمل کا ذکر بعد میں ملتا ہے. سورہ عصر سب کو یاد ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے عمل بعد میں. سورۃ البقرہ شروع میں آ جائیں بالکل، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. اکثر ایمان کا ذکر پہلے، عمل کا ذکر بعد میں آتا ہے. یہ جو خیر امت والی آیت ہے نا، اس میں عمل کا بیان پہلے ہے، ایمان کا بیان بعد میں ہے. کیا مطلب؟ ہم صرف کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر مطمئن بیٹھ جائیں، اس میں کیا فضیلت ہے؟ یہ عجیب لگے گا، ذرا توجہ کیجئے گا. بھائی آج تو کلمہ پڑھنا ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب نوح علیہ السلام زمین پر موجود تھے تو کس کا کلمہ پڑھا جائے گا؟ نوح علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، کس کا کلمہ پڑھا جائے گا؟ تو اس وقت جنہوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ کامیاب نا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ان کی دعوت قبول کی وہ کامیاب. ہاں آج تو چوائس یہی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جائے، ان پر ایمان لایا جائے. لیکن ایمان تو لوگ پہلے بھی لائے نا. تو ایمان لا کر ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں یہ کمال نہیں. تم وہ کام کرو جس کام کے لیے تمہیں کھڑا کیا گیا، تم وہ ذمہ داری ادا کرو جو تم پر ڈالی گئی ہے. یہ کام صرف اسی امت کے ذمہ لگا، اس سے پہلے کسی امت کے ذمہ ایسے ہی ذمہ پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہونا اور ان کے دست و بازو بننا، ان کے مشن میں شریک ہونا، یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی جا رہی. تو محض کلمہ پڑھ کر مطمئن تم ہو جاؤ تو بھائی یہ کمال نہیں ہے. کلمہ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا، تم تو یہ کام کرو گے، ختم نبوت کے بعد یہ اہتمام کرو گے، نبی علیہ السلام کے بحاف پر یہ کام انجام دو گے تو تم خیر امت ہو. اب ذرا دل سے ہم پوچھیں، فلسطین کا معاملہ 1 سال ہو گیا، لبنان تک جنگ بڑھ گئی صہیونی ظالموں کی طرف سے، سیریا شام میں لاکھوں شہادتیں ہو چکی، میانمار برما کے بارے میں تو ہم بات بھی نہیں کرتے. سب سے سستا خون کس کا ہے زمین پر آج؟ مسلمان کا. ندیاں بہ رہی ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں اور بوڑھوں کی. آج کیا ہم خیر امت ہیں؟ آج جو اس وقت صورتحال دنیا میں ہے، سب سے سستا خون مسلمانوں کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچنے لگے. جی آج کیوں ہمارے ساتھ یہ ذلت ہے؟ کیوں یہ رسوائی ہمارے ساتھ ہے؟ کیوں یہ ہم پر حالات مسلط ہیں؟ کبھی ہم غور تو کریں. او بھائی تم خیر امت تب ہوگے جب تم ذمہ داری امت والی ادا کرو گے. آج ادا نہیں کر رہے تو یہ سارا کچھ ہم برداشت کرنا جھیلنا پڑ رہا ہمیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے. مگر آج امت جو زوال کا شکار ہے، ذلت میں مبتلا ہے، امت والا کام چھوڑ رکھا ہے. اسلاف نے لکھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، دیگر مفسرین نے لکھا، او بھائی امتی کوئی شخص اسی وقت کہلائے گا جب وہ امت والے کام کو انجام دے. ہاں میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اپنی استطاعت، اپنی استعداد اور اپنے دائرے کار کے اعتبار سے. ایک عالم دین کے پاس علم بھی زیادہ ہے، فہم بھی زیادہ ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی، اجر بھی زیادہ ہوگا. ایک صاحب علم ہوگا، ایک استاد ہو سکتا ہے، ایک ٹیچر ہو سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، علم بھی ہے، وہ مسئول زیادہ ہوگا. امام مسجد ہوگا، خطیب مسجد ہوگا، کوئی اوریٹر ہوگا، کوئی گفتگو کرنے والا ہوگا، علم زیادہ ہے، وہ اس کے اعتبار سے جواب دہ ہے. کسی ایک شخص ریڑھی لگاتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ مزدور ہے، حلال کماتا ہے، اور وہ پتھر ڈھو کر پتھر توڑ کر جو ہے وہ کمائی کرتا ہے، اس کے پاس علم زیادہ نہیں ہوگا مگر وہ اس کے مطابق ذمہ دار ہوگا. ایک صاحب علم اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق. دائرہ کار میں نے کیوں کہا؟ ایک حکمرانوں کا دائرہ کار اور اختیار ہوتا ہے، ایک میں باپ ہوں، میرے گھر کا دائرہ اختیار ہے، وہ لا متناہی ہے وہ جی. اور ایک خاتون ہے جس کی ذمہ اصلاً اولاً گھر کی ذمہ داری ماں کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں. اس لیے ہم نے کہا تو استعداد اور کیپیسٹی اور علم کتنا ہے اور اختیار کتنا ہے، دائرہ کار کیا ہے، ان اعتبارات سے فرق ہوگا ذمہ داریوں میں. لیکن پوری امت جواب دہ ہے اور پوری امت ذمہ دار ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہ امت ہے جس نے اس پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور وہی کام ہم سے نہیں ہو رہا، ہم کوتاہی کر رہے ہیں اس میں. ہم نے اللہ جانے کیا سوچ رکھا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
میں کس طرح پیش ہوں گا اور کس منہ سے پیش ہوں گا. اور یہ جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ آج امت پہ جو زوال آیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اصل مشن کو چھوڑ دیا. اصل میں دین ایک مشن کا نام ہے. دین جو ہے وہ مذہب کی طرح عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، ایک متحرک دین ہے جو قیامت تک متحرک رہے گا. مطلب اس میں جو ہے وہ جس طرح یہ کائنات جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اور اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. اور آج کل تو ہمارے پاس ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ ہمارے بچنے کے چانسز ہی نہیں رہے کہیں. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے صاحب میں وہاں تک کیسے جاتا، میں بوڑھا آدمی تھا چل نہیں سکتا تھا، دعوت کا کام کیسے کرتا، میں پہاڑوں پہ کیسے چڑھتا، میں فلاں ملک میں کیسے. اب تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اب تو گھر میں اللہ نے بیٹھ کے. ذریعہ وہ دے دیا کہ جن کے ساتھ کوئی معذوری اور عذر کا معاملہ ہے وہ عذر بھی اللہ نے ختم کر دیا. اب پکڑ زیادہ ہو جانی ہے. ہاں، پکڑ کے معاملات زیادہ ہیں. تو بی پازیٹیو کہ ہم اپنے اس اعزاز کو بھی مانتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں. ہمیں اللہ نے شرف دیا الحمدللہ کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے. البتہ یہ فضل، یہ نعمت اور یہ احسان، اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم وہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالو، وہ دعوت دین کا عمل جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت تھی. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کا حوالہ دیا گیا. میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سچ معنوں میں، صحیح معنی میں امتی وہی شخص کہلائے گا جو امت والے کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے. یہ ہم آئندہ بات کریں گے، حصہ ڈالنے کے کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا ذرائع ہیں، کیا کیا ایوینیوز ہیں. یہ پوری بات ہم تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بڑا احسان کیا اور اس احسان کو جتایا بھی ہے قرآن میں کہ اللہ نے بڑا احسان کیا تم پر کہ تمہیں میں سے ایک نبی کو تمہارے درمیان بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. تو اللہ کے اس احسان کا بدلہ، احسان کا بدلہ تو احسان سے دیا جاتا ہے. اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا، اب ظاہر ہے ہم اللہ پہ تو احسان نہیں کر سکتے، اپنے اوپر ہی احسان کریں گے، لیکن احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں کرنے کا حکم دیا رسول اللہ. اللہ کی نعمت کا شکرانہ یہ بھی ہے نا کہ اس نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کی جائے. مثلا قرآن کریم میں سورۃ القصص کا 8واں رکوع ہے. سورۃ القصص رکوع نمبر 8 قارون کا واقعہ بیان ہوا. اس کو بڑی دولت دی تھی اللہ نے، پھر نافرمان ہوا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا نا، تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. اس کو تو مال ملا تھا، ہمیں تو ایمان ملا ہے. سبحان اللہ، اور یہ مال سے زیادہ قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی شے ہے. تو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، قرآن پاک کی دولت دے دی، نبی مکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی دولت دے دی. اب اس کا ایک شکرانہ کیا ہے؟ سیکھو، عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. اور یہ نفل بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، ہماری استطاعت کے مطابق لازم ہے. اس کو ادا کیے بغیر ہم امت ہی نہیں کہلا سکتے. ناظرین محترم، یہ بہت سوچنے کا لمحہ ہے. ظاہر ہے فکر مندی لاحق ہو جاتی ہے جب ایسی باتیں ہم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہے. اس گفتگو کو ہم انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں یہیں سے اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کی اجازت لینے سے پہلے میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ فرما دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. بہت پیاری دعا ہم نے پہلے بھی حدیث مبارک پیش کی، حضور نے عطا فرمائی امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ امت کے لیے دعا کی آپ نے. اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. جامع ترمذی شریف کی روایت. ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، کتنی بڑی بات ہے. یہ امام الانبیاء کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہزاروں مائیں ہماری قربان. اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسی دوسروں تک پہنچا دے. یہ دعوت دین کے عمل کی فضیلت کا بیان بھی آ گیا. اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.